بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ مارچ کی 29 تاریخ اتوار کا دن، میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن بہت اہم معاملہ ہے۔ پاکستان میں رجیم چینج کر دیا گیا تھا عمران خان کو نکالنے کے بعد، اس کے بعد مشترکہ اقتدار پاکستان میں۔ ایران میں رجیم چینج کی کوشش، خواہش، لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ پوری ہونا بھی بہت مصیبت نظر آ رہا ہے، مگر رجیم چینج کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ریپبلکن پارٹی کا رجیم چینج صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ بشرا بی بی کے خاندان میں میری بات ہوئی ہے، ان کی آنکھ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ابو دھابی میں، دبئی میں جو ہوا ہے، جو وہاں پر حملے ہوئے، ڈرون گرے، میزائل گرے، اور اس کے بعد جو ویڈیوز وہاں پر پوسٹ کی گئی ہیں 70 برطانوی شہریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور پاکستان ان کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان میں اس سلسلے میں ڈسکشن ہوگا، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو رکوائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اچھی بات ہے، ایک مصری مہمان کو ریسیو کرنے کے بعد وزیر خارجہ کو، اسحاق ڈار صاحب دفتر خارجہ میں تھے اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک وہاں جو فرش ہے جو بہت سلپری ہے، اس پر اسحاق ڈار صاحب گرے ہیں، بہت بری طرح سے گرے ہیں، اور گرنے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کو آگے بڑھ کے اٹھایا۔ مجھے 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ نظر آئیں۔ ایک، داد دینی چاہیے پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر کو جو لائیو کمنٹری کر رہے تھے۔ ڈار صاحب کے گر جانے کے بعد ایسا لگا کہ وہ اس منظر کو کسی اور ویڈیو سے دیکھ کر لائیو کمنٹری کر رہے ہیں، کہ جو مہمان باہر تھے تب، اور یہ آگے چل رہا ہے۔ ان کی آواز میں، لب و لہجے میں گر جانے کا کوئی امپیکٹ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے گرنے پر بات نہیں کی، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، سرکاری ٹی وی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ اچانک آپ کو چیز نظر آئے، آپ کی آواز بدل جاتی ہے، آپ کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی خدا نخواستہ ہنسی نکل سکتی ہے۔ لیکن اتنا اسموتھ سرکاری ٹی وی کا وہ جو بھی اینکر صاحب تھے، وہ اتنا اسموتھ تھا ان کا فلو، کہ میں حیران پریشان تھا کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں نے یہ کام خود کئی برس کیا ہے۔ تو ریئیکٹ کر جاتا ہے بندہ، فوری ریئیکٹ کر جاتا ہے، نئے تو کر جاتے ہیں، سینئر بھی ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ کامران خان صاحب کو وہ جو یوں کر کے انہوں نے کیا تھا، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ تو اس لیے بندہ حیران ہوتا ہے، وہ بڑا کمال تھا۔ دوسرا، اسحاق ڈار صاحب گر گئے، خیر ہے، بندہ گر جاتا ہے۔ کل ہمارے ملنے والوں میں ایک بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کے ایک بزرگ، ان کی وفات ہوئی، تو میں وہاں نماز جنازہ میں اور قبرستان میں جب ہم وہاں کھڑے ہوتے تو پاؤں سلپ ہوا میرا، میں گرا، اور میرے ہاتھ پہ اچھی خاصی چوٹ آئی، کٹ گئی انگلیاں درمیان میں سے، کیونکہ وہ گرتا ٹائلوں کو تھاما، وہ ٹائل ٹوٹ گیا ایک جگہ سے اور وہ چبھا، تو بندہ گر جاتا ہے۔ لیکن جو ڈار صاحب گرے، اور گرنے کے بعد جس طرح سے کمنٹس آئے سوشل میڈیا پر، جتنے صحافیوں نے، لوگوں نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا، تو اس میں لوگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو لوگوں نے کہا ان کے لیے محفوظ رہنے کی کیا دعا، ان کے بچ جانے کی کیا دعا، انہوں نے ملک تباہ کر دیا، انہوں نے عوام کو تباہ کر دیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے لوگ، انہوں نے الیکشن چوری کر لیا، لوگوں نے وہ سنائی ہے سوشل میڈیا پر۔ اور لوگوں نے کہا یہ تو ابھی فرش پہ گرے ہیں، یہ نظروں سے گر چکے، یہ کردار سے گر چکے، یہ اپنی وقت، اپنی اہمیت، اپنی حیثیت کھو چکے۔ تو جو عزت افزائی ڈار صاحب کو چاہیے، کیونکہ ڈار صاحب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ دن میں ایک آدھ ٹویٹ آتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن روزانہ رات کو ڈار صاحب جو ہیں وہ سونے سے پہلے ایک حدیث، کوئی آیت وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ایک گڈ نوٹ ٹو اینڈ دا ڈے، اس کے طور پر۔ تو ڈار صاحب کو ضرور ان کمنٹس کو پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے، ان کو لوگ دکھائیں گے، ان کی فیملی کے لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، تو ضرور ڈار صاحب تک یہ پہنچنا چاہیے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ریاستوں میں، 70 لاکھ افراد، امریکی میڈیا، فاکس بھی، سی این این بھی، پھر اس کے بعد سی بی ایس بھی، پھر انٹرنیشنل میڈیا، بی بی سی ہوا، اسکائی ہوا، الجزیرہ ہوا، رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ 70 لاکھ افراد تھے، نو کنگز مظاہرے۔
نو کنگز مظاہرے جو کرنے والے ہیں، یہ موومنٹ پچھلے سال 2025 میں چلی تھی، اور تب بھی جب ایران پر حملہ کیا گیا تھا تو کہا گیا تھا یہ جو ٹرمپ ہے اس کا بیہیویئر کنگ جیسا ہے. تو ہم ایک جمہوریت ہیں، یہاں لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کا فیصلہ چلتا ہے، پارلیمان کا فیصلہ ہوگا. تو یہ غیر آئینی جنگ ہے جسے امریکہ کی کانگریس کی اجازت کے بغیر لڑا جا رہا ہے. تو نو کنگز مظاہروں میں کہا گیا کہ یہ جو کنگز جیسا، ڈکٹیٹرز جیسا رویہ ہے یہ برداشت نہیں ہے. تو ٹرمپ کے لیے، ریپبلکن پارٹی کے لیے خطرے کا گھنٹا بجا دیا ہے لوگوں نے. یہ جو لوگ باہر نکلے نا، یہ پرائمریز میں، مڈ ٹرم الیکشن وہاں پہ، اس میں اڑا کے رکھ دیں گے، اگلے الیکشن میں اڑا کے رکھ دیں گے. اور اب ڈیموکریٹس کے لیے بہت ہی بڑا موقع ہے، ریپبلکن پارٹی کے لیے اس وقت تباہی ہے. دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ٹرمپ نے کر دیا ہے اور جو ٹرمپ مسلسل امریکہ اپنی ناجائز اولاد کے لیے مسلسل کر رہا ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے. اور بہت مشکل ہے بچنا. اب ڈیموکریٹس خود کوئی بھنڈ نہ ماریں، کوئی بڑی غلطی نہ کریں، تو ریپبلکنز نے جو کر دیا ہے، جو نو کنگز مظاہروں نے کر دیا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو اب لمبا انتظار کرنا پڑے گا. تو ٹرمپ نے ایسی کی تیسی ان کی کر دی. ایک شخص دوسری بار عہدے صدارت پر آ رہا تھا تو تب بھی بہت زیادہ کنٹروورشل تھا، اور ہمارے ہاں تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ از دی رائٹ چوائس. لیکن ٹرمپ جب آ گیا ہے تو ایک بار مل گیا آپ کو اقتدار، لیکن کتنی بڑی قیمت ہے. یعنی اب یہ جو ہوا ہے، جو ایران جنگ میں ہوا ہے، اس کے بعد کتنی بڑی قیمت ہے جو امریکہ کے لوگ چکائیں گے. اور اسرائیل کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اس کا اندازہ ان کو ہو رہا ہے. جو دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں کے ساتھ، امریکی شہریوں کے ساتھ، دنیا بھر کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا انہیں اندازہ ہو رہا ہے. تو اب نو کنگز مظاہرے جو ہیں وہ رجیم چینج کا اعلان ہے امریکہ میں. اور یہ رجیم چینج بھی ذرا لمبا سموتھ چلا لیں اس پالیسی سے دور تو یہ ڈیموکریٹس کے لیے لمبا اقتدار ہے، یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ابوظہبی اور دبئی میں کیا ہوا؟ برطانوی شہری گرفتار ہوئے ہیں، 70 ان کی تعداد ہے. انہوں نے ویڈیوز شیئر کی، انہوں نے تصاویر شیئر کی، کچھ اوریجنل شیئر کی، جو ڈرون آ کے لگا، میزائل آیا آسمان میں سے آتا ہوا، انٹرسیپٹ ہوتا. اس کے علاوہ کچھ اے آئی تھی وہ شیئر کی گئیں. تو اس پر ویسے بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ سب کے موبائل فونز جو ہیں ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، مت کیجیے گا شیئر. اور وہاں پر شیئر کیا گیا. جس طرح سے کسی بھی دنیا کے ملک میں انتہائی زبردست قسم کی جمہوریت ہوتی ہے، ایسے ہی بڑی کنٹرولڈ ریاستیں ہیں عرب ریاستیں. یہاں پر میڈیا، سوشل میڈیا، تمام چیزیں بہت زیادہ کنٹرول میں ہیں. تو برطانوی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ برطانوی شہری جو متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ہیں، انہیں 70 گرفتار ہوئے، ان میں سے کچھ کو ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا، لیکن ان کے پاسپورٹس ضبط کر لیے گئے ہیں تاکہ وہ یو اے ای سے باہر نہ جا سکیں. اور ان کو سزا ہو سکتی ہے 10 سال قید اور 2 لاکھ درہم جرمانہ. جنگ سے پہلے دبئی میں 2,40,000 برطانوی شہری رہائش پذیر تھے، تاہم جنگ شروع ہونے کے بعد ان میں سے کم از کم آدھے واپس جا چکے ہیں. بھارتی شہری سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوئے. 35 افراد جو ہیں ان کی گرفتاری کا پہلے جو حکم دیا گیا تھا ان میں سے 19 بھارتی تھے. اے آئی سے بنائی گئی جعلی ویڈیوز، ایڈیٹڈ کلپس، حملوں کی حقیقی فوٹیج گمراہ کن انداز میں شیئر کرنا، اس پہ کمنٹری کرنا، اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے. پاکستانی شہری بھی 10 سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 مواقع پر گرفتاریوں میں 10 سے زیادہ پاکستانی شہری بھی اس میں گرفتار ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں بشرا بی بی کی آنکھ کا معاملہ. بشرا بی بی کی آنکھ میں دھندلے پن کی، درد کی، چبھن کی شکایت تھی. بشرا بی بی نے بتایا کم و بیش 11-12 دنوں سے یہ شکایت تھی. تو اس کے بعد ڈاکٹر عارف صاحب، وہی جو عمران خان صاحب کا بھی معائنہ کرتے ہیں، انہوں نے جا کے بشرا بی بی کا معائنہ کیا. یہ گزشتہ روز معائنہ ہوا. اس کے بعد ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے سوشل میڈیا پر. رپورٹ باقاعدہ طور پر جس طرح ڈاکٹر کی رپورٹ ہوتی ہے، ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو ٹیبل، کالم، چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں جیسے واقعتاً کسی ڈاکٹر کی رپورٹ ہو. عمران خان صاحب کے معاملے پر ایسی رپورٹ نہیں آتی، پریس ریلیز جیسی آتی ہے. کچھ ڈسچارج سمری جیسی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ پریس ریلیز جیسی لگتی ہے. ایسا لگتا ہے ڈاکٹرز کی نہیں، کسی اور کی تیار کردہ ہے. بشرا بی بی کے معاملے میں جو چیز سامنے آئی ہے، جو ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے، وہ ڈاکٹر کا تیار کردہ ڈاکیومنٹ کم از کم
لگ رہا ہے، یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پریس ریلیز، جیسا آپ ڈاکیومنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ بشرا بی بی کے معاملے پر ڈاکیومنٹ ہے۔ اب یہ واقعتاً ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، میری ان کی فیملی میں بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ بشرا بی بی کے حوالے سے آپ اویئر تھے جن سے بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پچھلے کچھ عرصے میں ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، تو ہم اویئر نہیں تھے کہ ان کی آنکھ کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بشرا بی بی کو پہلے سے آنکھ کے کچھ ایشوز تھے؟ انہوں نے کہا کبھی کوئی ایشوز نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جن سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا پتہ نہیں، یا تو خوراک میں کچھ دیا جا رہا ہے، یا ممکنہ طور پر سیلز میں کچھ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے ایشوز ہو رہے ہیں، وگرنہ بشرا بی بی کی صحت، ان کی ہیلتھ ہسٹری، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی انہیں کچھ اس طرح کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی نے بتایا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔